أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. صدق اللہ العظیم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کروا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم ضرور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، کہ جس تک انہوں نے پہنچنا ہی ہے، یعنی کہ قیامت، اذا ہم ینکثون، تو وہ ایک دم سے پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے، ینکثون، پھر جاتے۔ اس سے قبل آیات میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ انہوں نے توحید، رسالت، آخرت کی بات کی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی، اور کہا کہ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم انہیں کنعان، شام، فلسطین لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس مقابلے میں فرعون نے کہا کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، اور پھر وہ معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، اور آخرکار ان لوگوں نے ان باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان قبطیوں پر، ان فرعونیوں پر آزمائشیں اور عذاب کی کچھ جھلکیں جو ہیں وہ دکھائیں، اور ان پر تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ کہیں پر ان پر جوؤں کا عذاب آیا، کہیں پر ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، کہیں پر طوفان آئے اور ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، کہیں پر ہوا کا طوفان آیا اور ان کی بہت ساری تعداد کو کم کر دیا گیا۔ تو جب بھی کوئی عذاب آتا، کوئی آزمائش آتی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، کیونکہ آپ کا رب نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے، اور جو اس کو مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ تو یہ عہد ہے، اس عہد کی بنیاد پر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ عذاب دور کر دیجئے، یہ قوم ایمان لے آئے گی۔ اگر آپ نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور قبطیوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیلیوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب بھی ان سے عذاب دور ہو جاتا، وہ آزمائش ٹل جاتی، تو یہ لوگ پھر سے نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی باتوں کا انکار کرتے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے۔ ان دو آیتوں سے یہاں تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، حالات نکل جاتے ہیں، پھر سے ہم فرائض کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، ناجائز کمانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف انفرادی سطح تک نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اور حکومتی طور پر بھی ہے، کہ حکمران بھی وعدے کرتے ہیں، اور جب انہیں مطلب ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی مرادیں اور ہر طرح کی باتیں پوری کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر سے یہ لوگ جو ہیں ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی عیش و عشرت کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تیاری کرو اور ہم راتوں رات یہاں سے نکل جائیں گے، تو اس وقت میں یہ فرعونی بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے معاملہ دیکھا کہ یہ تو تیاری کر رہے ہیں، اگر خدام نہ رہے، اگر یہ ہمارے ملازمین نہ رہے تو ہم پیسے کا کیا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی ان کا تعاقب کریں گے اور ان کو نہیں جانے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو لیکن ملازمین نہ ہوں، خدام نہ ہوں، کام کرنے والے نہ ہوں، تو کس طرح سے سارے کام چل سکتے ہیں؟ پیسے کو تھوڑی ہی وہ کھائیں گے جب کھیتوں میں کام کرنے والے نہیں ہوں گے، جب بازاروں میں خدمت کرنے والے نہیں ہوں گے، جب گھر میں کام کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زندگی سکون والی نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ان کو پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان بنی اسرائیلیوں کو نہیں جانے دینا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات نکلے، اور صبح کے قریب قرآن کریم میں آتا ہے، اشراق کے الفاظ آتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ تقریباً اشراق کے وقت میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت میں فرعونی جو ہیں ان کی فوج بالکل دریا کے قریب پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ جب یہ آگے چلے، اب جو ساری کی ساری فوج تھی فرعون کی بڑی پریشان ہوئی اور سوچا کہ اگر ہم جاتے ہیں تو غرق ہوں گے، لیکن پیچھے پیچھے فرعون تھا، اس کے ڈر کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ بڑے گھبرائے کہ اب ہم کیا کریں۔ اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی گھبرا رہے تھے، انا لمدرکون، کہ ہم تو بس پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا، ان معی ربی سیہدین، پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ اس سارے ماجرے کو دیکھ کر کہ یہ قوم کیسے جا رہی ہے اور کیسے راستے بن گئے اور پہلے ازدہے والے معاملات کو وہ دیکھ چکے تھے، تو ساری کی ساری فوج پریشان ہوئی، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ڈوب جائیں اور ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن وہ لوگ انکار نہیں کر سکتے تھے، پیچھے فرعون تھا، بڑے بڑے سردار تھے، چنانچہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پانی کے اندر کود پڑے اور چل پڑے۔ جیسے ہی آخر سے لے کر اور پیچھے تمام کے تمام دریا کے اندر، سمندر بحر قلزم کے اندر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پانی آپس میں مل گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ پانی کی نظر ہو گئے اور غرق ہو کر رہ گئے۔ فرعون بولا، آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں عالمین کے رب پر، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو بعض مورخین نے، مفسرین نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام نے مٹی پکڑی اور اس کے منہ میں ڈال دی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی ذات کو رحم آ جائے۔ تو اس طرح سے سارے کے سارے برباد اور غرق ہو کر رہ گئے۔ اور پھر بعد میں آیات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو بچایا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانتقمنا منہم، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، چنانچہ ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر ڈالا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور بالکل یہ لوگ بے پرواہ ہو کر رہ گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو کہ جو لوگ کانوا یستضعفون، جو لوگ کمزور تھے، کہاں کا؟ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب کی زمینوں کا، التی بارکنا فیہا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں نازل فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ سرزمین انبیاء تھی، برکتیں نازل ہوئی تھی، یہ سب بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو کلمہ خیر جو ہے وہ مکمل ہوا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ کیوں ہوا؟ بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ صبر کرو تو اللہ دیتا ہے، صبر کرو تو اللہ مدد کرتا ہے، صبر کرو تو اللہ آزمائشیں دور کر دیتا ہے، صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جس سے انسان کو گمان بھی نہ ہو، اور صبر کا بدلہ ہی جنت بھی ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ملیا میٹ کر دیا، وَدَمَّرْنَا، ہم نے ملیا میٹ کر دیا، مَا كَانُوا يَصْنَعُ، ان چیزوں کو کہ جو فرعون نے بنائیں، وَقَوْمُهُ، اور ان کی قوموں نے بنائیں، یعنی بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر، ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ چڑھایا کرتے تھے، چڑھانے سے مراد یہاں پر بڑے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی بات کو سمیٹ دیا کہ یہ لوگ
جو کھجوروں کے باغات تھے، طرف ٹیڑھے ہونے لگتے تو انہیں کھڑا کرتے، وہ اوپر کی طرف چڑھتے اور پھل زیادہ ہوتا۔ انگور کی بیلیں ہوتی، ان کو جو سہارا دے کر یہ لوگ اوپر چڑھاتے، جس کی وجہ سے بڑے پھل ہوتے۔ ظاہر ہے کہ باغات میں غلہ بہت زیادہ تھا، جس بنیاد پر ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، آمدنی کے ذرائع یہ بڑے وسیع قسم کے تھے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت کے مسلمانوں کو دے دیں۔ تو یہی ہے کہ انسان اگر صبر کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے تو سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے ضرور راستے بناتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ضرور اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے ان باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔